الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحبک یا حبیب اللہ۔ ہمارا جو درس حدیث ہوتا ہے بدھ والے دن ہماری اس مسجد کے اندر، تو اس میں 260 احادیث مبارکہ ہماری مکمل ہو چکی ہیں۔ گزشتہ جو بدھ ہے تو اس میں حدیث نمبر 261 سے لے کر 266 یعنی 6 احادیث مبارکہ میں نے بیان کرنی تھیں، اس کے اوپر ہماری نشان لگے ہوئے تھے، لیکن کچھ مجبوری کی بنا کے اوپر وہ نشست ہماری پچھلے بدھ کو نہیں ہو سکی، لہٰذا یہ آج کی جو 6 احادیث مبارکہ ہیں یہ سابقہ درس ہے، اور آگے یعنی 66 سے آگے 70 تک 4 احادیث مبارکہ یہ آج کا درس ہے ہمارا۔ کل 10 احادیث مبارکہ میں آپ کو سناؤں گا، 6 سابقہ درس کی ہیں جو رہ گئے اور 4 آج کے درس کی ہیں، بس یہ آپ نے ذہن کے اندر رکھنا ہے۔ یہاں سے کتاب الطہارت شروع ہو رہی ہے، حدیث نمبر 260 تک ایمان کا باب مکمل ہو چکا ہے، اب کتاب الطہارت شروع ہو چکی ہے۔ یاد رکھیں لغت کے اندر نظافت، پاکیزگی اور صفائی کو طہارت کہتے ہیں، اور یہ ضد ہے نجاست کی۔ یہ کس کی ضد ہے؟ نجاست کی ضد ہے، اور اصطلاح فقہاء کے اندر نجاست حکمی اور نجاست حقیقی، اس سے نجات پانے کو اور اس کو ختم کرنے کو، اس کو دور کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ طہارت کہتے ہیں۔ یہ پہلی جو روایت ہے یہ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے، آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم الطہور شطر الایمان والحمد للہ یملأ المیزان وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض والصلاۃ نور والصدقۃ برہان والصبر ضیاء والقرآن حجۃ او علیک۔ یہاں سے ترجمہ پہلے کر دیتا ہوں، پھر پیچھے پھر آنا پڑے گا۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی، صفائی ستھرائی، طہارت، یہ کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ والحمد للہ یملأ المیزان، اور الحمدللہ کا جو کلمہ ہے یہ میزان کو بھر دے گا۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان وتملأ ما بین السماوات والارض، سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ اور الحمدللہ کا کلمہ، اس کا ثواب آسمان اور زمین کے درمیان واقع جو خلا ہے اس کو بھر دیتا ہے۔ والصلاۃ نور، اور نماز کیا ہے؟ نور ہے۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ دلیل ہے، برہان ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر ضیاء ہے۔ والقرآن حجۃ او علیک، قرآن تیرے اوپر حجت ہے یا تیرے لیے حجت ہے۔ کل الناس یغدو، ہر لوگ جو صبح کرتے ہیں، فبائع نفسہ، ہر لوگ جو صبح کرتے ہیں تو اپنی ذات کو بیچتے ہیں، تو فوتقھا او موبقھا، یا تو وہ اپنے آپ کو آزاد کرا لیتے ہیں یا پھر اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ رواہ مسلم وفی روایت ولا الہ الا اللہ اکبر تملأان ما بین السماء والارض، یہ تو روایت مسلم کی ہے نا، اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ میزان کو بھر دیتا ہے۔ تملأان ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ لم اجد هذه الروایہ فی الصحیحین ولا فی کتاب الحمیدی ولا فی الجامع ولکن ذکرها الدارمی بدل سبحان اللہ والحمد للہ۔ اچھا، اب یہاں پر آپ نے توجہ کرنی ہے، یہ تو تھا ترجمہ حدیث پاک کا، اب اس کی تفسیر کی طرف آئیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ شطر کا جو لفظ ہے کلام عرب کے اندر تو زیادہ تر یہ نصف کے معنی کے اندر یہ استعمال ہوا ہے، اور جز کے معنی کے اندر بھی کبھی کبھار یہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر اس کا معنی کیا جائے نصف، تو طہارت نصف ایمان ہے۔ طہارت کیا ہے؟ نصف ایمان ہے۔ اس کا کیا معنی ہوگا؟ یعنی یہ جو آپ وضو کرتے ہیں نا، یہ نصف ایمان ہے، اس کا کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہوگا، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس وقت بندہ ایمان لے کر آتا ہے نا، کیا کرتا ہے؟ ایمان لے کر آتا ہے،
تو انسان کے صغیرہ کبیرہ سارے گناہ پچھلے جو ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. اور اس کے مد مقابل جس وقت آپ وضو کرتے ہیں نا تو آپ کے کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ آپ کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ آگے حدیث پاک آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس حساب سے یہ کیا ہے؟ یہ نصف ایمان ہے. یعنی جس وقت بندہ ایمان لاتا ہے نا، کفر سے شرک سے توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، تو پچھلا اس کا سب کچھ کبیرہ صغیرہ دونوں معاف ہو جاتے ہیں. لیکن وضو کرتا ہے تو صرف صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس طرح طہارت نصف ایمان ہوئی. اور یہ تو اس صورت میں نا کہ جب طہارت کا معنی آپ کریں گے نصف، اور اگر طہارت کا معنی جز کریں تو الطہور شطر الایمان. تو ظاہری سی بات ہے کہ جزو ایمان تو یہ ہے، نفس ایمان نہیں ہے، لیکن جزو ایمان تو یہ ہے، ایمان کی جز تو ہے. ظاہری سی بات ہے کہ آپ کی نماز قبول ہوتی ہے بغیر وضو کے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے جامع ترمذی شریف کے کہ یہ جو وضو ہے یہ کنجی ہے نماز کی. تو آپ کنجی آپ کے پاس نہ ہو تو تالا کھل سکتا ہے؟ کبھی نہیں کھل سکتا. تو اگر یہاں پر شطر کا معنی جز کریں گے تو بے شک جو طہارت ہے، جو وضو کرنا ہے، یہ ایمان کی جزو ہے. اور اگر طہارت کا معنی شطر کا معنی آپ نصف کریں تو اس کا وہ معنی ہے جو میں نے پہلے بیان کر دیا. والحمدللہ یملأ المیزان، یعنی اس کا بڑا ثواب ہے. سادی سی بات ہے، جو بندہ الحمدللہ کہتا ہے، تمام تعریفوں کو مستحق اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو جانتا ہے، تو یہ میزان کے اندر بہت باری ہے، میزان کو یہ بھر دے گا. وسبحان اللہ والحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کرنا، یہ بڑے عظیم کلمات ہیں، بڑے عظیم کلمات ہیں. اور دل کی گہرائیوں سے بندہ پڑھے نا، ایک تو ہوتا ہے نا زبانی کلامی پڑھنا، دل کی گہرائیوں سے بندہ یہ پڑھے نا اپنے کامل اعتقاد کے ساتھ، تو بہت کچھ انسان کے اوپر کھل جاتا ہے اور بہت کچھ انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. بہرحال زبانی کلامی بھی اگر کوئی کرے جس طرح ہم کرتے ہیں تو یہ واقعی اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات اقدس ہے، تو اس کو میزان میں جس وقت رکھیں گے تو اس کا بہت وزن یہ ہوگا. تو پھر سن لیں، والحمدللہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان او تملأ ما بین السماوات والارض. یہ زمین اور آسمان کا درمیانی جو خلا ہے نا، یہ وار دیتا ہے. ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مقام کے اوپر یہ بات بھی لکھی ہے کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کو ثواب کو اگر اللہ تعالیٰ جسم عطا کرے، اس کے ثواب کو، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے ثواب، اس کا جو ثواب ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ جسمانی، یعنی ثواب تو معنی ہے نا، ثواب کیا ہے؟ یہ تو ایک مانوی چیز ہے نا، اسی چیز تو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی مانوی چیز کو کنورٹ کر دے اسی چیز کے اندر، اور یہ ایک ہمیں ثواب ایک جسم کی شکل میں ہمیں نظر آئے. تو سبحان اللہ اور الحمدللہ اس کا اتنا بڑا جسم ہو، اتنا بڑا کہ زمین اور آسمان کے درمیان یہ جو درمیانی خلا ہے یہ بھر جائے. اب آپ سمجھ گئے نا، اس کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. والصلاۃ نور، نماز کیا ہے؟ نور ہے. کیسے نور ہے؟ ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی شرح مشکات یعنی مرقات المفاتیح کو سامنے رکھ کے، اسی طریقے سے عبدالحق محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی آپ اشۃ اللمعات کو میں سامنے رکھ کے، یہ میں والصلاۃ نور، اس کا ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی تفسیر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نماز کیسے نور ہے. یاد رکھیں، نماز نور ہے دنیا کے اندر بھی، نماز نور ہے قبر کے اندر بھی، اور نماز نور ہے آخرت کے اندر بھی. دنیا کے اندر نور کس طرح کہ انسان کا جو چہرہ ہے بالکل صاف ستھرا ہو جاتا ہے. جو نماز پڑھی جاتی ہے نا، واقعی نماز پڑھنے کا جو حق ہے اس کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، یعنی بندہ کامل وضو کرتا ہے، اپنی ساری توجہات، باقی سارے جتنی بھی دنیاوی مشاغل خیالات ہوتے ہیں ان کو محو کر کے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور اس منزل کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جو حدیث احسان کے اندر میں نے آپ کو، یعنی احسان کے اس درجے کے اوپر وہ فائز ہوتا ہے. حدیث جبریل کے اندر احسان کی تاریخ میں نے آپ کو بتائی تھی نا، کہ بندے کے اندر اتنی جرأت ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھے، اتنا نہیں تو کم از کم اتنا درجہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. تو اس کیفیت کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا، تو اس کا باطن منور ہو جاتا ہے، نور علی نور ہو جاتا ہے. وہ عجائبات عالم کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کے اوپر عالم مغیبات سے غائب اس کے اوپر منکشف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے باطن کو بالکل وہ منور کر دیتا ہے. تو والصلاۃ نور، اس نماز کا جو حق ہے اسی طریقے سے آپ پڑھیں گے نا، تو اس کا معنی یہ اس طرح آپ کا باطن وہ منور ہو جائے گا. لیکن اگر آپ اس طرح نہ پڑھیں، دنیا ہی ہم جس طرح پڑھتے ہیں، جس طرح بس فرض ادا ہو جاتا ہے، تو اس کی بھی یہ خاصیت ہے کہ یہ چہرے کے اوپر نور آ جاتا ہے. یہ تو وہ دنیا کا نور، اور باقی بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ منزل دنیا کی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز
انسان کو برائیوں سے اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے۔ پھر جس وقت بندہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے تو قبر کے اندر امام آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ جو اعمال ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی جو ذات مقدس ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ ان کو شکل و صورت عنایت فرمائیں گے۔ اعمال شکل کے اندر کنورٹ ہو جائیں گے، شکل کے قالب کے اندر آ جائیں گے، اور سر کی طرف سے عذاب آئے گا تو ایک عبادت آ جائے گی، پاؤں کی طرف سے عذاب آئے گا تو دوسری عبادت آ جائے گی، دائیں طرف سے عذاب آئے گا تو روزہ آ جائے گا۔ یعنی کہیں پر عذاب کس سمت سے آئے گا، کہیں پر نماز کھڑی ہو جائے گی، کہیں پر روزہ آ جائے گا، کہیں پر صدقہ آ جائے گا اور وہ اس عذاب کو روک لے گا۔ یہ حدیث پاک کے ان الفاظ کا خلاصہ ہے۔ تو یہ نماز قبر کی روشنی بھی ہے۔ جس طرح تہجد کے متعلق آتا ہے نا روایت کے اندر کہ تہجد جو ہے یہ قبر کی روشنی ہے، سورۃ الملک کے اندر بھی آتا ہے کہ یہ قبر کی روشنی ہے، تو یہ قبر کی روشنی ہے۔ تو دنیا کے اندر بھی نماز نور ہے، چہرے کو بھی منور کرتی ہے، باطن کو بھی منور کرتی ہے، اور قبر کے اندر بھی یہ کنورٹ ہو کر آ جائے گی اور عذاب سے آپ کو بچا لے گی۔ اور پھر قیامت والے دن جو حراسات ہے، محشر ہے، اس کے اندر بھی اسی طرح ہوگا کہ اس نور کی روشنی کے اندر نماز ایک ایسا نور آپ کو عطا کرے گی، نمازیوں کو ایک ایسا نور عطا کیا جائے گا کہ جس نور کی روشنی کے اندر وہ چلیں گے۔ جس طرح قرآن حکیم کے اندر آتا ہے نا کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے اور دائیں بائیں رواں دواں ہوگا۔ اس نور کی روشنی کے اندر نماز ایک ایسا نور آپ کو کرے گی، اس کی نور کی روشنی کے اندر آپ ظلمات قیامت کے اندر آپ چل سکیں گے۔ اب آپ سمجھ گئے نا، والصلاۃ نور کا معنی آپ سمجھ گئے؟ ہاں، بس سادی سی بات یاد رکھیں، نماز نور ہے دنیا کے اندر بھی، قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ والصدقۃ برہان، صدقہ دلیل ہے۔ کس بات کی دلیل ہے؟ اللہ کی محبت کے اوپر دلیل ہے، کیونکہ جو مال ہوتا ہے نا اس کی محبت دل کے اندر پکی ہوتی ہے۔ مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھی ہے، مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضہ، یہ مال کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل کے اندر رکھی ہے۔ تو اب اس مال کو اپنے جس کے ساتھ آپ کی اتنی پکی محبت ہے، تو اس کو آپ کھو کر اپنے سے جدا کر کے جب اللہ کی راہ میں آپ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے نا آپ کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت موجود ہے، تبھی تو آپ نے اپنی محبوب چیز اللہ کی بارگاہ کے اندر خرچ کی ہے۔ تو یہ صدقہ ہے، اس کو یعنی آپ کی صداقت کو صدقہ اس لیے کہتے ہیں نا، یہ آپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ تو صدقہ اس معنی کے اندر برہان ہے، دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے واقعی محبت کرتے ہیں۔ والصبر ضیاء، نور سے زیادہ جس شے کے اندر روشنی ہوتی ہے نا اس کو ضیاء کہتے ہیں۔ نور سے زیادہ جس شے کے اندر روشنی ہوتی ہے، یعنی ضیاء نور سے زیادہ مقدار کی روشنی کو کہتے ہیں۔ نور کے اندر جتنی روشنی ہوتی ہے ضیاء کے اندر اس سے زیادہ روشنی ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر بھی فرماتا ہے نا جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، کہ چاند کو میں نے نورانیت عطا کی ہے، نور عطا کی ہے، اور جو شمس ہے یعنی سورج، اس کو میں نے ضیاء عطا کی ہے، اور کروڑ گنا روشنی ظاہری سی بات ہے کہ چاند سے سورج کی زیادہ ہے۔ تو روشنی سے زیادہ مقدار کی روشنی کو کیا کہتے ہیں؟ ضیاء کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ والصبر ضیاء، صبر ضیاء ہے۔ صبر ایک ہوتا ہے گناہوں کے اوپر صبر کرنا، یعنی انسان کو موقع ملتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں وہ گناہ کر لوں، لیکن اس کے اوپر کیا کرتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے، اس گناہ کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مصائب کے اوپر صبر کرنا، دنیا کے اندر کچھ اللہ تعالیٰ کی مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ان کے اوپر بندہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے صبر کرنا، یعنی جو حکم دیے اس کو برداشت، جو حکم دیا جن کاموں سے بچنے کو حکم دیا ان سے بچے رہنا، اس بات کے اوپر صبر کرنا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اوپر جمے رہنا، اس کے اوپر صبر کرنا، اور وہاں پر جتنے مصائب اور علام آتے ہیں ان کے اوپر صبر کرنا، ان کے اوپر صبر کرنا۔ تو یہ صبر کیا ہے؟ پھر ضیاء ہے۔ یہ صبر بھی یعنی آپ کے لیے روشنی ہے، یہ صبر بھی آپ کے لیے روشنی ہے، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نور سے زیادہ مقدار روشنی ہوتی ہے کس کے اندر؟ ضیاء کے اندر۔ تو دنیا کے اندر بھی ہزاروں مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، آفات سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس صبر کے بدلے بند۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے قرآن کے اندر واضح فرما دیا کہ صبر والوں کا جو اجر و حساب ہے نا، صبر والوں کا جو اجر ہے وہ بے حساب ہے۔ یعنی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ نے لمٹ مقرر کی ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، لیکن صبر کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بے حساب اجر اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو عطا فرمائیں گے۔
ٹھیک ہو گئی یہ بات؟ تو والصبر ضیاء، یہ صبر تمہارے لیے ضیاء ہے۔ والقرآن حجت او علیک، قرآن تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے، یعنی قرآنی احکام کو آپ نے پڑھا ہے، ان کے اوپر عمل کیے، تو یہ تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں گے، تمہارے لیے حجت ہے، تمہاری خاطر ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اس کو پڑھا ہے، اس کے اوپر عمل نہیں کیا، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، یہ تمہارے اوپر حجت ہے، یہ تمہارے اوپر حجت ہے۔ سمجھ گئے نا آپ اس بات کو؟ یعنی اگر تو نے قرآنی تعلیمات کے اوپر عمل کیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تیرے حق میں دلیل، حجت اور برہان ہوگی اور تیری معاون اور مددگار ہوگی، اور اگر تو نے ان کی بتائی ہوئے ہدایات کے اوپر عمل نہ کیا تو یہی قرآن تیرے خلاف گواہی دے گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور تجھ سے جھگڑے گا اور تیرے نقصان اور خسارے کا موجب ہوگا۔ یعنی تیرے لیے حجت ہے، تو نے اس کے اوپر عمل کیا تو یہ تیری اچھی سفارش کرے گا کہ اللہ پاک اس نے میرے حقوق ادا کیے، جا جنت کے اندر چلا جا۔ اور اگر تو نے اس کے اوپر عمل نہ کیا، تیرے خلاف گواہی دے گا، کہے گا پروردگار اس نے میرا کوئی حق نہیں ادا کیا، جا جہنم کے اندر چلا جا۔ سمجھ گئے ہیں نا اس بات کو؟ اچھا آگے بڑھیے۔ قل للناس یغدو، ہر بندہ جس وقت صبح کرتا ہے نا تو فبائع نفسہ، وہ اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے، اپنے نفس کو کیا کرتا ہے؟ بیچ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، اپنے نفس کو بیچ دیتا ہے۔ یعنی دن چڑھتا ہے نا تو آدمی دیکھے نا کسی نہ کسی کام کا رخ کرتا ہے، تو اگر اس نے تجارت کی آخرت کے لیے تو اس نے اپنے آپ کو آزاد کرا لیا، اور اگر آخرت کو اس نے ترجیح دی دنیا کے اوپر تو اس نے اپنے آپ کو قید کرا لیا۔ یعنی دنیا خریدی اور آخرت بیچ دی تو یہ اپنے آپ کو کیا کرنے والا ہے؟ قید کروانے والا ہے اور اپنے آپ کو ہلاک کرانے والا ہے۔ اور اگر دنیا دے کر آخرت خرید لی تو یہ اپنے آپ کو آزاد کرانے والا ہے۔ بس سادی سی بات ہے، اس کے اندر بھی کوئی مشکل بات بھی نہیں۔ باقی ٹھیک ہے، چلو یہ روایت کا اختلاف ہے کہ فلاں الفاظ یہاں پر ہے اور فلاں، ٹھیک ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ آگے بڑھیے، یہ تو ہو گئی نا حدیث نمبر 261۔ آگے بڑھیے حدیث نمبر 262۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا میں تمہاری رہنمائی اس بات کے اوپر نہ کروں کہ جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ یعنی میو کہتے ہیں نا کسی چیز کا نام و نشان اس طرح مٹا دینا کہ بالکل اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے، کسی چیز کو اس طرح مٹا دینا کہ اس کا نام و نشان باقی نہ رہے۔ تو الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے صدقے سے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ ہمیں بتائیں۔ فرما اسباغ الوضوء علی المکارہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کامل وضو کرنا تکلیف کے وقت، وکثرۃ الخطا الی المساجد، اور زیادہ قدموں کے ساتھ جانا مساجد کی طرف، ٹھیک ہے، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا، فذالکم الرباط، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فذالکم الرباط، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ رباط ہے۔ وفی حدیث مالک ابن انس فذالکم الرباط فذالکم الرباط ردد مرتین، یعنی 2 دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو دہرایا کہ فذالکم الرباط فذالکم الرباط۔ دیکھیں اس حدیث پاک کے اندر بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہاری اور اعمال کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں کہ جو خطاؤں کو مٹا دیتے ہیں، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا وضو کرنا، یعنی فرائض کا، سنتوں کا، مستحبات کا خیال رکھ کے وضو کرنا۔ اور کس وقت وضو کرنا؟ تکلیف کے وقت۔ دیکھیں جس وقت بندہ بیمار ہوتا ہے تو وضو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، جس وقت بندے کو ٹھنڈ لگی ہوتی ہے تو وضو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس سختی کے عالم میں بھی جو بندہ وضو کرتا ہے اور کامل وضو کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ خطاؤں کو مٹانے والا عمل ہے۔ وکثرۃ الخطا الی المساجد، زیادہ کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف آنا جانا، یعنی کسی شخص کا گھر دور ہے تو وہ زیادہ قدم مسجد کی طرف چل کے آتا ہے نا، اور کسی شخص کا گھر نزدیک ہے، ظاہری سی بات ہے وہ قدم تو پھر اٹھاتا ہے، 2 قدم اٹھائے، 4 قدم اٹھائے۔ تو یہاں پر کثرت اقدام مراد ہے، زیادہ، یعنی ایک بندہ نماز کے لیے گیا، تھوڑی دیر بعد پھر نفل کے لیے آ رہا ہے، تھوڑی دیر بعد تہجد کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر بعد توابین کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر بعد فرائض کے لیے آتا ہے، ذکر و فکر کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا دل مسجد کے اندر ہی اٹکا رہتا ہے۔ تو کثرت کے ساتھ مسجد کی طرف قدم اٹھانا یہاں پر مراد ہے۔ وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے انتظار کے بعد دوسری نماز کے انتظار کے اندر بیٹھ جانا۔ ابھی عصر پڑھی ہے، بیٹھے رہیں، عصر کا مغرب کا انتظار کریں، مغرب پڑھ لیے، بیٹھے رہیں مسجد کے اندر، عشاء کا انتظار کریں۔ تو فذالکم الرباط، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ رباط ہے۔ اب رباط میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس چیز کو کہتے ہیں۔
بہرحال اس حدیث واقعہ کا ترجمہ آپ نے سن لیا ہے نا، اب رباط کا معنی سن لیں۔ رباط اصل میں دشمنان دین سے اسلامی سرحد کی حفاظت اور نگہداشت کو کہتے ہیں۔ سرحد کے اوپر بیٹھنا کہ یہاں پر کیا کریں، سرحد کے اوپر پہرا دیں کہ یہاں پر دشمن دین تمہارے علاقے کے اندر داخل نہ ہو اور تمہاری جو عبادت گاہیں ہیں، تمہاری جو املاک ہیں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں، تاکہ وہ سرحد کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مسجد کے اندر ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے بیٹھنا، انتظار کرنا۔ ایک ہے بیٹھنا اس طریقے کے اوپر کہ آپ مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہیں، یعنی اس جگہ جہاں پر ابھی ہم نے مغرب کے ظہر کی نماز پڑھی ہے، یہاں پر ہم بیٹھے رہیں اور عصر کا انتظار کرتے رہیں، یہ بھی بیٹھنا ہے۔ اور یہاں سے گھر چلے جاتے ہیں، چلو کوئی چائے کے لیے، پانی کے لیے، کسی سے، لیکن دل مسجد کے اندر ہی اٹکا ہوا ہے، ایسے پانی کا دل مسجد کے اندر ہی اٹکا ہوا ہے، دل مسجد کے اندر ہی اٹکا ہوا ہے کہ کب اب وقت ہو اذان ہو میں پھر چلا جاؤں، اذان کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی رباط ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا یہ بھی انتظار ہے۔ تو یہ رباط ہے، اس معنی یعنی رباط کہتے ہیں نا اسلامی سرحدوں کے اوپر بیٹھنا نگہداشت کے لیے، تاکہ لوگ اندر داخل نہ ہوں، دشمن داخل نہ ہو، تمہیں نقصان نہ پہنچائے۔ تو یہ ایک نفس کی سرحد ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے اوپر حملہ کرنے والے کون ہیں؟ شیطان۔ ہمارے اوپر حملہ کرنے والا کون ہے؟ ہمارا نفس۔ تو یہ اس کی سرحد کے اوپر بیٹھ کر پہرا دینا ہے کہ شیطان اندر داخل نہیں ہو سکتا، نفسانی خیالات اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ تو اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رباط قرار دیے۔ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار رباط ہے، یعنی آپ ان سرحدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جہاں سے شیطان اندر انٹری کر سکتا ہے، نفس انٹری کر سکتا ہے، آپ کو برے خیالات آ سکتے ہیں۔ تو ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار یہ رباط ہے، یعنی آپ وہاں پر بیٹھ کر سخت انداز کے اندر پہرا دے رہے ہیں اور اپنی نگرانی کر رہے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھ گئے نا؟ اور یہاں پر یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں کو یہ رباط فرمایا ہو، یعنی مسجد کی طرف کثرت سے آنا، ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا اور وضو کرنا، ان تینوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رباط فرمایا۔ یہ بھی ممکن ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو اور اسی طریقے سے کثرت سے مسجد کی طرف آنا، ان کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک نماز سے دوسری نماز کا جو انتظار ہے، جس طرح حدیث پاک سے ظاہر ہے، اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے رباط فرمایا۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 263، حضرت عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسدی حتى تخرج من تحت اظفاره۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، اس کے جسم سے تمام خطائیں جڑ گئیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی تمام صغیرہ گناہ وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حدیث نمبر 264، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن، مسلمان وضو کرتا ہے یا مومن وضو کرتا ہے، خرج من وجہہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینہ، تو اس کے چہرے سے جس وقت وہ وضو کرتا ہے نا مومن، تو خرج من وجہ کل خطیئۃ نظر الیہا بعینہ مع الماء او مع آخر قطر الماء۔ وہ جو منہ کے اوپر آپ پانی ڈالتے ہیں نا، تو آنکھوں نے جو گناہ کی ہوتے ہیں نا، یہ چہرے کے اندر دیکھیں نا، یہ جو کان ہے نا، یہ بھی حدیث پاک کی روح سے یہ منہ کے اندر، اس کے اندر منہ کے اندر یہ داخل ہے، یعنی یہ بھی منہ کا حصہ ہے نا، چہرے کے اندر یہ بھی آتے ہیں، لیکن ان سے گناہ کم ہوتے ہیں۔ زیادہ گناہ آنکھوں سے، چونکہ آغاز ہی گناہ کا آنکھ سے ہوتا ہے، پہلے انسان دیکھتا ہے پھر باقی معاملات آگے بڑھتے ہیں، لہٰذا یہاں پر آنکھوں کا ذکر ہے۔ جس وقت آپ منہ کے اوپر پانی ڈالتے ہیں نا، تو پھر کیا ہوتا ہے، جو کچھ آنکھوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں، پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ، جو آخری قطرہ نیچے گرتا ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، پھر جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں، خرج من يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاؤُ مَعَ الْمَاءِ او مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ۔ پھر آپ جس وقت ہاتھ دھوتے ہیں نا، تو جو ہاتھوں نے گناہ کیے ہوتے ہیں نا، یعنی یہ ہاتھ جس وقت گناہ کی طرف بڑھتے ہیں نا، تو ان ہاتھوں نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، یہ آخری قطرے کے ساتھ، یعنی پانی کے ساتھ یا آخری پانی کے آخری قطرے کے ساتھ یہ نکل جاتا ہے۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلَاهُ مَعَ الْمَاءِ او مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ۔ پھر یہ جو قدموں کو آپ دھوتے ہیں نا، تو یہ بھی تو ظاہر سی بات ہے گناہوں کی طرف چل کے جاتے ہیں نا،
تو وہ جو گناہ پاؤں کے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، قدموں کے جو گناہ ہوتے ہیں چلنا وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ حتیٰ یخرج نقیم من الذنوب، یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ۔ اب اس بات کو آپ سمجھ گئے، اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں۔ آگے آئیں، حدیث نمبر 265 ہے۔ حضرت عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم، کوئی بھی شخص جو مسلمان ہے، تحضرہ صلاۃ مکتوبہ، وہ حاضر ہوتا ہے فرض نماز کے لیے، فاحسن وضوہا و خشوعا، وہ اچھا وضو کرتا ہے تو خشوع خضوع کے ساتھ پھر وہ نماز ادا کرتا ہے، فاحسن وضوہا و خشوعا و رکوعا الا کانت کفارۃ لما قبلہا من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ وذلک الدہر کلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ آتا ہے نا فرض نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کو وہ وقت نصیب ہوتا ہے تو وہ سنن اور مستحبات کے ساتھ خشوع خضوع کے ساتھ وہ نماز ادا کرے، یعنی سنن اور مستحبات کے ساتھ، یعنی وضو کرے اور خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور درست طریقے سے رکوع کرے۔ تو کوئی بھی مرد مسلم اس طرح وضو اور نماز ادا جو کرتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، ایسی نماز سے اس کے گزشتہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں، جب تک کہ وہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ نماز کی بدولت یہ جو نماز کا کفارہ، یہ صرف اس زمانے کے خاص نہیں ہے بلکہ ہر زمانے کے ساتھ، یعنی اس طرح نہیں کہ صرف اس زمانے کے اندر کوئی اس طرح رکوع کرے اور اس طرح نماز ادا کرے تو اس کو اس طرح معافی ملے گی، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے صغیرہ۔ نہیں، فرمایا صرف ہمارے زمانے کے ساتھ نہیں بلکہ ہر زمانے کے ساتھ، ہر زمانے کے اندر اسی طرح ہوگا۔ پھر میں یہ ترجمہ آپ کو سنا دیتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ سمجھیں نہ ہو، میں نے تھوڑا دوسرے انداز کے اندر ترجمہ کیا۔ وعن عثمان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من امرئ مسلم تحضرہ صلاۃ مکتوبۃ، کوئی بھی مرد مسلم فرض نماز کا وقت اسے نصیب ہوتا ہے، فاحسن وضوء، اچھا وضو کرتا ہے، فاحسن وضوہا و خشوعا و رکوعا الا کانت کفارۃ لما قبلہا من الذنوب ما لم یؤت کبیرۃ ذلک الدہر کلہ، یہ ہر زمانے کے اندر ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن دیکھیں حدیث پاک سے واضح ثبوت اس کا ملتا ہے کہ کبیرہ گناہ معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں اور کبیرہ گناہ معاف کروانے سے معاف ہوتے ہیں۔ بندوں کو حقوق ہے تو وہ ادا کرے، اللہ کا حقوق ہے تو اس سے معافی مانگ، چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں صغیرہ گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں اس میں بھی کوئی کسی قسم کی مشکل بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھنے کہ ایک روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ نماز کے دوران اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، فرمایا کہ اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء کے اندر بھی خشوع ہوتا، یعنی خشوع کس کے کہتے ہیں، ظاہری آداب کو خشیت کے ساتھ محسوس ہو کہ آپ کا جسم اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ڈرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ڈر آپ کے دل کے اندر موجود ہے۔ تو جو چیز اندر ہوتی ہے نا تو اس کا اثر بدن کے اوپر تو ہوتا ہے نا۔ تو اس شخص کو حضور نے داڑھی سے کھیلتے ہوئے دیکھا نا، تو فرمایا اگر اس کے دل کے اندر خشیت ہوتی تو اس کے اعضاء کے اندر بھی خشیت ہوتی۔ بس نماز جس وقت آپ پڑھیں نا تو آپ کی جو نگاہ ہے نا، نگاہ تو نماز کے لیے تو آپ کھڑے ہوتے ہیں نا قیام کے وقت، تو آپ کی نگاہ اپنے قدموں کے اوپر ہونی چاہیے، قدموں کی جو پشت ہوتی ہے نا۔ پھر جس وقت آپ رکوع کریں نا، جس وقت آپ قیام کریں نا تو آپ کی نگاہ جو ہوتی ہے نا، یہ اعضائے جو سجدہ کا مقام ہوتا ہے نا، جہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں وہاں پر نگاہ ہونی چاہیے، اور جس وقت آپ رکوع کریں تو آپ کی جو نگاہ ہے آپ کے قدموں کی طرف ہونی چاہیے، جو آپ کے قدم ہے اس کی پشت کے اوپر ہونی چاہیے، اور جس وقت آپ سجدہ کریں نا سجدہ، تو آپ کی نگاہ اپنی ناک کے اوپر ہونی چاہیے، اور جس وقت آپ التحیات کے اوپر بیٹھیں قاعدہ آپ کریں تو آپ کی نگاہ آپ کی گود کے اندر ہونی چاہیے۔ آگے بڑی حدیث نمبر 266، یہ 265 مکمل ہو گئی ہیں، حدیث نمبر 266 وان ہو، یعنی انہی سے، یہ حضرت عثمان سے، انہو توضا، انہوں نے وضو کیا، فافرغ علی یدیہ ثلاثا، اپنے ہاتھوں کو انہوں نے 3 دفعہ دھویا، ثم تمزمز واستنثر، پھر ناک کے اندر بھی آپ نے پانی ڈالا ہے اور استنساک بھی کیا، یعنی کلی بھی کیے اور آپ نے ناک کے اندر بھی پانی ڈالا ہے۔ ثم غسل وجہہ، پھر آپ نے اپنا منہ مبارک دھویا ثلاثاً 3 مرتبہ، ثم غسل یدہ الیمنی، پھر آپ نے دائیں ہاتھ دھویا الی المرفق، یہاں تک کونی تک ثلاثاً 3 دفعہ، ثم یدہ الیسری الی المرفق ثلاثاً، پھر اپنا بایاں بازو آپ نے دھویا مرفق تک اور 3 دفعہ یہ دھویا، ثم مسح برأسہ، پھر آپ نے سر کا مسح کیے، ثم غسل رجلہ الیمنی، پھر آپ نے دائیں پاؤں دھویا ثلاثاً 3 مرتبہ، ثم الیسری ثلاثاً، پھر بایاں قدم مبارک دھویا 3 مرتبہ، ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم توضأ نحو
توضع نحو وضوء ثم قال، یہ دیکھیں پھر کہتے ہیں یعنی حضور علیہ السلام کو میں نے اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے. ثم قال من توضع وضوء، پھر فرمایا جو میرے وضو کی طرح وضو کرے، یعنی 3 بار دھوئے. پاؤں کو دھونے کا ثبوت بھی یہاں پر ہے، پاؤں کے اوپر مسح نہیں کیا جائے گا، پاؤں کو دھویا جائے گا. تو پھر فرماتے ہیں اس طرح جس طرح میں نے وضو کیا اس طرح کوئی وضو کرے. ثم یصلی رکعتین، پھر 2 رکعت ادا کرے. لا یحدث نفسہ فیہما بشیء، پھر 2 رکعت ادا کرے، 2 رکعت ادا کرے، اس طرح ادا کرے کہ اس کو نفس نے کسی دھوکے کے اندر، نفس کے کسی وسوسے کے اندر یہ مبتلا ہو، یعنی دنیاوی خیالات وغیرہ نہیں آنے چاہیے. یہ جو معمولات ہوتے ہیں نا انسان کے کو کھویا رہتا ہے، کاروبار کی طرف توجہ، دوسرا تیسرا مختلف قسم کے پریشان کن خیالات آنا، ان کو چھوڑ کر تو یہ اس طرح کریں نا کہ درمیان کے اندر اس طرح کی کوئی بات نہ، بالکل صاف ستھرے دل کے ساتھ یہ 2 رکعتیں ادا کرے. الا غفر له ما تقدم من ذنبی، جو اس کے پہلے گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس معاف فرما دیتے ہیں. محدث دہلوی صاحب نے فرمایا کہ وضو کر کے یہ جو 2 رکعتیں نا یہ سب سے کم ہے. اچھا، یعنی کم سے کم ہے، زیادہ بھی اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. ہائے ہائے ہائے، اپنے نفس کے ساتھ، یعنی یہ جس طرح میں نے پڑھا نا قال من توضع وضوء ثم یصلی رکعتین لا یحدث نفسہ فیہما، اپنے نفس کے ساتھ نا، اپنے نفس کے ساتھ دنیاوی باتوں میں سے کوئی بات نہ کرے. اگر وسوسے لا حق ہوں تو انہیں دفع کرے کہ وہ قرار نہ پکڑیں. یعنی آتے ہیں نا، یہ تو انسان کے بس کے اندر نہیں ہوتے، تو انہیں دور کرنے کی کوشش کرے، یعنی حضور قلبی کے اندر کوئی فرق نہ پڑے. تو اس طرح جو 2 رکعت نماز ادا کرے نا اخلاص کے ساتھ، تو اس کے سابقہ صغیرہ گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. اب یہ بات بھی میں نے خود ہی لکھی ہے، سن لیں. یہ حدیث وضو کے بعد تحیۃ الوضو ادا کرنے کے مستحب ہونے پر دلالت کرتی ہے. تحیۃ الوضو، تحیۃ الوضو، لیکن آگے سننا ہے. اور وضو کر کے صرف فرض نماز اور سنت موقدہ کے اوپر کفایت کرے، یہ بھی درست ہے. یہ محدث دہلوی کے جو الفاظ ہیں ان کا ترجمہ ہے. آپ کی جو ہے شط اللمحات جو ہے نا شرح ہے نا، تو یہ فارسی کے اندر یہ اس کا ترجمہ ہے. اور وضو کر کے صرف نماز اور سنت موقدہ کے اوپر کفایت کرے تو یہ بھی درست. یعنی وضو کر لیا ہے نا، تو اگر آپ نے فرض نماز پڑھی ہے نا تو تب بھی یہ تحیۃ الوضو ہو گیا ہے. سنتیں آپ نے پڑھ لی، یہ بھی تحیۃ الوضو ہو گیا. یعنی نماز کا شکرانہ کہ وضو کا شکرانہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے مجھے وضو کی توفیق دی ہے. اور اس نماز تحیۃ الوضو کی نیت میں تحیۃ الوضو یا شکر وضو کا تصور کوئی چیز بھی نہیں ہے، بلکہ کیا کرے، مطلق نماز کی نیت کرے، مطلق نماز کی نیت کرے. ہاں، مسجد میں آنے کے لیے تحیۃ المسجد کی نیت کر لے کہ تحیت کا معنی ہوتا ہے تعظیم بجا لانا اور سلام دینا. لہٰذا تحیۃ الوضو یعنی وضو کی تعظیم اور سلام دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا. البتہ مسجد کی عظمت اور اس کی روحانیت کے مشاہدے کے پیش نظر اگر اس کی تعظیم کا ارادہ کرے تو اس سے سلام دے تو یہ درست ہے. یعنی تحیۃ المسجد کی نیت بے شک کرے، تحیۃ المسجد کی نیت بے شک کرے کہ یہ کیا ہے کہ اس کی روحانیت کے مشاہدے کے پیش نظر. مسجد ظاہری سی بات ہے ایک روحانی مقام ہے، تو اس کی تعظیم کی پیش نظر یہ کیا کرے، اگر یہ نیت کر لے تو خیر ہے. یعنی تحیۃ المسجد کی نیت کرے تو یہ کیا ہے، یہ تحیۃ المسجد کی نیت کرنا درست ہے. یہ لیکن تحیۃ الوضو کے لیے یعنی وضو کی تعظیم یہ اس طرح نہیں، بلکہ مطلق یعنی نماز بے شک پڑھے تحیۃ الوضو 2 رکعت، لیکن تحیۃ الوضو کی مطلقہ نیت نہ کرے، البتہ تحیۃ المسجد کی نیت کرے، یہ درست ہے. حدیث نمبر 267 حدیث نمبر. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما من مسلم یتوضا، جو بندہ مسلمان وضو کرتے فیحسن الوضوء، پھر وہ اچھا وضو کرتا ہے، یعنی تمام آداب جو ہوتے ہیں فرائض ہوتے ہیں وہ اچھے آداب سے، وہ پورے آداب کے ساتھ وہ وضو کرتا ہے. ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کیا کرتا ہے 2 رکعتیں ادا کرتا ہے. اچھا، مقبلہ علیہما بقبلہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، مقبلہ علیہما بقبلہ ووجہہ الا وجبت لہ الجنہ، پھر اٹھ کر 2 رکعت ادا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس، اس کا دل بھی اس کا چہرہ بھی، یعنی جس طرح چہرہ قبلے کی جانب متوجہ ہوتا ہے اس طرح اس کا جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہو. یہ نہیں کہ چہرہ انسان اپنا چہرہ قبلے کی طرف کر لے اور اس کا جو دل دنیا کی طرف مائل ہو. نہیں، اپنے چہرے کے ساتھ وہ نماز پڑھے اور اپنے قلب کے ساتھ، یعنی چہرہ بھی قبلے کی طرف، اور قبلے کا جو مالک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جس نے قبلہ مقرر کیا، سمت مقرر کی، توجہ کا مرکز قبلے کو کہتے ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ کی جانب اس کا دل ہو. الا وجبت لہ الجنہ، تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے لیے جنت کو واجب فرما دیتے ہیں. اس میں بھی کوئی مشکل بات نہیں ہے. یعنی اچھا وضو کریں، مسلمان ہیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں،
تو وضو کے بعد، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس جنت واجب فرما دیتے ہیں، لیکن وہ نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے اور اپنا دل دماغ اپنا چہرہ حاضر کرنا چاہیے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او فیسبغ، جو بندہ وضو کرتا ہے تو اچھا وضو کرتا ہے، کامل وضو کرتا ہے، فیسبغ الوضوء، کامل وضو کرتا ہے، ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتا ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ کلمہ شہادت پڑھتا ہے۔ اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، یدخل فیہا من ایہا شاء، من ایہا شاء، 8 دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کس بندے کے لیے جو وضو کرتے ہیں اور وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، شہادتین کی گواہی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں جس میں اس مرضی داخل ہو جائے۔ پھر آگے یہ چلو روایت کے اختلاف ہے، مسلم فی صحیح والحمیدی فی افراد مسلم ابن الاسیر فی جامع الاصول وذکر الشیخ الدین النووی فی اہل حدیث مسلم اعلیٰ مارب بنا وزاد الترمذی اللہ وجعلنا من المتطہرین بس ٹھیک ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 269، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امتی یدعون یوم القیامۃ غر المعجلین من آثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا بے شک میری امت قیامت کے روز سال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے اور دیگر اعضاء وضو کے آثار سے چمکتے ہوں گے، تو تم میں سے جو شخص استطاعت رکھتا ہے تو اس چمک اور نورانیت کے اندر اضافہ کرے۔ غور کہتے ہیں چہرے کی سفیدی کو، اور معجل اس گھوڑے کو کہتے ہیں کہ جس کے 4 پاؤں سفید ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو وضو ہے تو اس کے آثار سے قیامت والے دن مؤمنین پہچانے جائیں گے، وضو کریں گے نا تو ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ بس اتنی اس حدیث پاک کی تفصیل آپ کے لیے کافی ہے۔ تو یعنی وضو کرتے رہا کریں، وضو نور علی نور، ایک وضو ہے اس کے اوپر پھر وضو کریں، یہ قیامت والے دن کیا ہوگا؟ آپ کے لیے نور ہوگا، بس سادی سی بات ہے۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تبلغ الحلیۃ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں مومن کو زیور وہاں تک پہنچایا جائے گا جہاں تک وضو پہنچتا ہے، یعنی وضو کا پانی جہاں تک پہنچتا ہے وہاں تک آپ کو جو جنتی زیور ہے، یعنی جو لباس ہے، جو آثار ہیں، جو نشانات ہیں، یا اور بھی کوئی زیور کی جو اقسام ہے جو مومن کو پہنائی جائیں گی اس مقام کے اوپر۔ جس طرح آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا نا کہ یہ جو سونا چاندی ہے تو دنیا کے اندر میری سونا آقا علیہ السلام نے ریشم ہاتھ میں پکڑ کے حضور علیہ السلام نے فرمانا کہ یہ دنیا کے اندر میرے امت کے مردوں کے اوپر آرام ہے اور جنت کے اندر ان کو عطا کیا جائے گا۔ تو جنت کے اندر ریشم ہو یا سونا ہو، یہ مردوں کو حلال ہوگا، مردوں کا یہ زیور بنے گا۔ بہرحال اور بھی اقسام ہے زیور کی، تو جہاں تک انسان کا وضو پہنچتا ہے اس مقام تک انسان کو زیور پہنایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس عمل کی توفیق عطا فرما۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔